اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 8ویں جماعت کا اردو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے آزمائش شرط ہے۔ تو جس کا پہلا حصہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اس میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ ایک باپ کا اکلوتا بیٹا تھا جس کو اپنے باپ نے نصیحت کی تھی کہ کسی پر آزمائے بغیر بھروسہ نہیں کرنا، اور اس نے اپنے باپ کی نصیحت پر دھیان کیا، اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں پہلے اپنے دوست اور اپنے بیوی کو آزماؤں گا، اور اس نے انہی دونوں کو پہلے آزمانے کی کوشش کی، اور اس نے ایک ڈونگ رچایا جس میں اس نے کسائی کی دکان سے سری اور پائی خرید کر لایا، اور اپنے آنگن میں اپنی بیوی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں دفنایا۔ تو پھر جب اس کا دوست گھر آیا، خود تو وہ اپنے کام پر چلا گیا تھا، اور اس کا دوست گھر آیا اور اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی بہت پریشان تھی، آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ تو اس کے دوست نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ آخر بھابی کیا بات ہے، سچ بتائے۔ یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو جب یتھی بوز کہ امس جوان سنز خانداری لج برسنے، یہ لج واریاہ برسنے، یتھی ام سند دوستن پرس دلیل کیا تو یہ لج واریاہ برسنے، اور اس سے التجا کرنے لگی کہ بھیا تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو۔ تو یہ امس کران التجا زار پار کہ ژی ہکان پنن بوئے بچائت۔ اس نے کہیں جا کر اپنے پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے۔ تمو کت تان پنس پرانس کاستا دشمن سن قتل کورمت، اور اس کا سر کاٹ کر لایا، اور تم سن کل چھس اونمت ژٹت، جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڑھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا ہے۔ اس ہسا رات لو اس دونویو بٲژو آنگنس مز کھون اس کھوڑ، پتہ تھو اس تتھ مز تم سن سہ کلہ تو زنگ ژور، تم سن کھور ژور۔ سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ یہ اس پان سرکاری مخبر تے، یہ مخبری تے کران، یم دیت امس دلاس مدار کورنس کہ ژٕ مہ کھوس کہ گھبراؤن چھن کہیں ضرورت، ژٕ مہ کھوس کہ، اور الٹے پاؤں اپنے دوست کی تلاش میں جا نکلا۔ تو یہ سا درا واپس تو لوگ پنس دوستس گارنے، تکیازِ اس مخبری کران، امس چھ وہ پنن دوست رٹناؤن۔ اتفاق سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی جہاں کوئی قاتل مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا۔ تو اتس ات شہرس مز کت تان جائے گومت ام برونٹ قتل اخ، یم قتل کورمت تم تمس تم قتل کورمت تم سند کل نمت ست، سہ تم تت تھومت کہ سہ نمت تم سند کل ست۔ مقتول کے وارث کھاتے پیتے لوگ تھے۔ یم ہسا امس یہ لڑکہ قتل آمت کرنے، یہ نفر قتل آمت کرنے، یم ہسا بڑ لوگ، یم ہسا امیر لوگ۔ انہوں نے قاتل کا سراغ لگانے والے کو نقد انعام دینے کی منادی کرا دی۔ تو امو سا کورمت اعلان، منادی ونان اعلان، امو اعلان کرنومت یس ہسا اس یہ قتل کرن وول نفر، یس ہسا اس ام سند پتہ دی کہ سون یہ لڑکہ، سون یہ نفر کم کور قتل، تو تس ہسا دمو اس منادی گو اعلان کرن کہ نقد انعام ہسا دمو اس۔ اور پولیس میں بھی قاتل کو تلاش کرنے میں، اور پولیس بھی قاتل کو تلاش کرنے میں سرگرم تھی۔ تو پولیسس مز تو رپورٹ ترومت، تھانس پہ تو رپورٹ ترومت، تو پولیس تو ام سند یہ قاتل گاران۔ ادھر سرکاری مخبر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس سے یقین ہو چلا کہ ہو نہ ہو یہ کام اسی کے دوست نے کیا ہے۔ تو یل ہسا امس سرکاری مخبرس یہ لوگ پتہ کہ امس وون پنہ دوست سن خانداری ات پہ گئی دلیل، مون نا کہن تان کل، مور کس تان تم سن کل تو اونن کورن پنس آنگنس مز دفع، یور قتل تہ گومت اتی ات شہرس مز۔ تو ام سوچ شاید یہ قتل کورمت امی مین دوستن۔ دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ تو دوست سن رشتہ کیا یہ تہ پتہ، یہ بات اس نے کبھی نہیں سوچی تھی، یہ نہ سوچنے
کہیں سند دوستن چنانچہ اس نے اپنے فرائض منصبی اور انعام کے لالچ میں پولیس کو خبر کر دی اور پولیس کے عملے کو لے کر اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوا تو امس پتہ کہ یہ مخبری تہ کران پن فرض تہ نبھاوان مگر ات مز رپین ہز لالچ تہ آمٕژ دن یہ گو ات لالچ مز تو وون یم پولیسس تو نیون پولیس پانس ست پنس دوست سن گھر کن تو درائے راستے میں اس نے اپنے دوست کو گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو یل یہ پکان وت پولیسس ست وچ پن دوست تہ پن گھر کن پکان تو اس نے پولیس کے عملے کو قاتل کی نشاندہی کراتے ہوئے یہ درخواست کی کہ وہ اس سے اپنے دوست کا سامنا کرنے کی اذیت سے بچائے رکھیں تو ام ہسا وون پلس والن کہ یہ میون دوست یہ رٹون تھی مگر تھی کرو کم مے تھو تھی امس نش دور مے تھو تھی امس نش ژھاے تاکہ امس گھس یہ پتہ لگن کہ اس یہ اذیت یہ تکلیف واتنو مے پنن دوستن یہ کہہ کر وہ ایک طرف چھپ گیا یہ سے بیوٹھ ایکس سائڈس کن ژوٗرِ اور پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر کے تھانے پہنچایا تو پولیسن کور یہ جوان گرفتار تو واتنوک تھانس پہ تھانے دار اشتہاری ملزم کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا تھانے دار اس ہسا ام تھاندار یہ یمس اشتہاری ملزم گو یہ سو ملزم یم سند رٹنے باپت اشتہار آسن آمت لاگنا تو یہ سا گو یہ تھاندار واریاہ خوش اور اس نے فوری طور پر تفتیشی عملے کو ملزم سے اقبال جرم کروا کر مقتول کا سر اور آلات قتل وغیرہ برآمد کرنے کا حکم دیا امس پرسگار کرک پت تفتیشی عملن تو ام ہسا کور امس نش کرنوک کہ مے ہسا قتل کورمت ام کور یہ اقبال جرم قبول اقبال جرم گو جرم قبول کرن تو وہ ون حس دپس پکھ سا اخ دس ہسا اس یہ سر کل ام سن تو بی ام سند یم کھور بی ہاو سا ژے کم سۭتۍ مورتھن یہ سامان ہاو یہ سن کر نوجوان نے جو کسی طرح بھی قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا یہ سن کر یہ بوجھت اس نوجوان یہ باسانی کہ ام آس کٲنٛسہِ ہُنٛد قتل کورمت تھانے دار سے کہا تھاندارس ونن کہ حضور آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیے کہ تھی پکیو حظ مے سۭتۍ میون گھر اعلیٰ قتل اور سری پائی دونوں کی نشاندہی کروں گا بہ ہسا کر بڑ اعلیٰ گو بڑ قسم تو بہ ہسا دمو تہ امیک سامان تہ تو کل تہ دمو اور ام سند کھور تہ دمو ساروی نشاندہی ہسا کر بہ پکیو سا تھی میون گھر تھانے دار نوجوان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے گرجا تو تھاندارس کو شرارت تم تل اخ زوردار تھپڑ تو کورن امس نوجوانس بتس پہ تو کرنس شرارت مزاح کرتے ہوئے نوجوان دل برداشت لہجے میں جواب دیا کہ جناب میں مذاق نہیں کر رہا ہوں آپ مجھے میرے گھر تو لے چلیے تو ہمن باسیو یہ مذاق کران تم وونک بہ چھس نا تہ مذاق کران تھی پکتو میون گھر اکہ پھر ایتو تھی میون گھر تو پتہ وچھو تھی پانے تھانے دار نوجوان کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا تو نوجوان کی نشاندہی پر گھڑے میں سے وہ تھیلا برآمد کیا تو یل درائے امس ست گئی ام سن گھر تت کر ام نوجوان نشاندہی دتمنک ام کھڑ مز یہ ٹھیل کڑت جس میں سری پائے رکھے ہوئے تھے یت مز ہسا جانور سن کل تو زنگ اس آمت تھاونا نوجوان نے تھاندار سے مخاطب ہو کر کہا کہ حضور مقتول کا سر تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا اب آلات قتل باقی ہے تو یم ہسا ونس یم دیت یمن ٹھیل مز یہ کڑت دپنک رٹو سا یہ گئی کل تو زنگ تو نوجوان نے تھاندار سے مخاطب ہو کر کہا تو نوجوان ون تھاندارس کہ یہ سا گو امس مقتول سن اس میں قتل کورمت ام سن کل تو یم ونس تھاندارن بہ دسا
کم سۭتۍ کوٚرُتھ ژےٚ یہِ قتل کم سۭتۍ کوٚرُتھ ژےٚ یہِ سامان امیُک دے ژےٚ کم سۭتۍ کوٚرُتھ یہِ قتل ان میں سے ایک آلہ تو میری بیوی ہے دوٚپنَس تِمو منٛز ہسا چھِ اکھ آلہٕ میٛٲنۍ خانٛداری جس سے آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈونٛگ رچایا ییٚمِس تہِ آزماونہٕ خٲطرٕ مےٚ یہِ ڈونٛگ میں نے یہ ڈونٛگ رچایا ییٚمہِ سٕنٛدِ آزماونہٕ خٲطرٕ مےٚ یہِ جال بچھو یہ فریب کا جال بچھو اور دوسرا آلہ آپ کا وہ مخبر دوٚیِم آلہ چھُ تُہُنٛد سُہ مخبر یُس تۄہہِ مخبری کران چھُ جس سے آزمائے بغیر میں نے دوست بنایا تھا ییٚمِس آزماونہٕ ورٲے مےٚ اوس تۄہہِ دوست بنومُت مےٚ اوس پنُن دوست بنومُت اب تھانے دار سمجھ گیا کہ سارا قصہ محض آزمائش تھا تہٕ تھاندارن سمجھ اتی کہ یُس یہِ سورُے قصہٕ چھُ اوسمُت یہِ چھُ اوسمُت ازمٲیش یہِ چھُنہٕ صحیح اوسمُت کِہیٖنۍ یہِ چھُ اوسمُت یِمن پننہِ خانٛداری تہٕ پننِس دوستس ازماوان یِم چھِ توے یہِ یوٗت ڈونٛگ رچومُت تہٕ باقی وسلام امہِ برونٛہہ کُن پرو أسۍ امہِ برونٛہہ کُن چھُ اتھ سوال البتہ تُہۍ کٔرِو کٲم یِم لفظ چھِ لفظ تہٕ معنی یِم چھِ مشکل الفاظ یِم تھٲیِو تُہۍ پننہِ کاپی پٮ۪ٹھ نوٹ کٔرِتھ اکلوتے گو اکیلا آزمائش گو پرکھنا آزمانا تہیہ گو ارادہ کرنا سری پائے گو سر اور پاؤں رات ڈلنا رات کا گزرنا ناچاکی ناراضگی واردات حادثہ واقع منادی پکارنے والا اعلان کرنے والا اذیت تکلیف ضرر اشتہاری ملزم وہ ملزم جس کو پکڑنے کے لیے اشتہار دیا گیا ہو پھولے نے سمانا بہت خوش ہونا تفتیشی عملہ جانچ کرنے والا چھان بین کرنے والا ایک بار جرم تسلیم کرنا آلات آلہ کی جمع دل برداشت غمگین آزردہ ڈونٛگ رچانا فریب کا جال پھیلانا تہٕ یِم کٔرِو تُہۍ پننہِ کِتابہِ پٮ۪ٹھ برابر نِمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ یوٚتَتھ تۄہہِ نوٹ باقی سوال ہاو بہٕ اِنشاءاللہ بیٚکِس کلاسس منٛز تہٕ تۄہہِ آسہِ سمجھ آمُت یُس یہِ آزمائش ایک شرط ہے یُس اَسہِ یہِ پوٚر کہِ آزماونہٕ بغٲر گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ بروسہٕ کرُن تہٕ آزماوُن گژھِ ضروٗری اَتھ گژھِ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ بروسہٕ کرُن باقی وسلام